السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم موضوع دھوکہ کسے کہتے ہیں وہ کہنے جا رہا ہوں۔ دھوکہ دراصل اس کی بنیاد جھوٹ ہے کہ جس سے انسان کو غفلت میں ڈالا جائے۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کے بارے میں بہت ہی سخت تھے۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا کوئی تعلق نہیں۔ آج جھوٹ اور دھوکہ کتنا عام ہو چکا ہے، اس کے ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ دھوکہ یہ ہے کہ انسان قرض لے کر اس کی ادائیگی میں ہیلے حوالے بنائے اور تکرار کرے، بحث کرے اور وعدہ خلافی کرے، اور یہاں تک کہ یہ اعتراف تو کرے لیکن دینے میں اتنی تاخیر کرے کہ وہ دینا کوئی معنی ہی نہیں رہا ہے، وہ قرض کے کوئی معنی ہی باقی نہ رہ جائے۔ دھوکہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے دینداری کا چولا پہنے اور داڑھی چھوڑے، نمازی بن کر بتائے۔ یہ تمام چیزیں دھوکے میں آتے ہیں میرے دوستو۔ دھوکہ یہ ہے کہ انسان کسی سے معاملہ کرے اور اس سے معاملہ ختم ہوئے بغیر پھر کسی اور سے معاملہ کرے، یعنی اس سے کوئی جو کمٹمنٹ لیا گیا تھا یا کمٹمنٹ دیا گیا تھا ابھی وہ کچھ فائنل ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے وہ کسی اور دوسرے سے معاملہ کرے۔ یہ دھوکہ ہے میرے عزیز دوستو۔ دھوکہ یہ ہے کہ آدمی کے اس معاملے میں جھوٹ کا دخل ہو، یعنی جھوٹ کی بنیاد پر کوئی معاملہ کیا جائے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اور کچھ لوگ اس انداز میں ڈپلومیسی کے نام پہ ایسا بات کرتے ہیں کہ بعد میں یعنی اس کا مدعا واضح نہ ہو اور اس کا انٹینشن واضح نہ ہو، اور بعد میں کہتے ہیں بات پلٹانے کے لیے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے، یاد رکھیے۔ پھر دھوکہ یہ ہے کہ آدمی وعدہ خلافی کرے، یعنی وعدے پہ قائم نہ رہے۔ آپ بتائیے آج کتنا وعدہ خلافی ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ قرض لینے کے بعد یہ یقینی ہو گیا ہے کہ اس سے تعلقات خراب ہو ہی جائیں گے، کیونکہ ادائیگی میں خیر کے ساتھ ادائیگی نہیں ہوتی، اور جھوٹ تو اتنے کثرت سے بولا جا رہا ہے کہ پوچھے مت، کہ انسان کی اوقات ہی خراب ہو جائے معمولی بات پر، یہاں تک کہ آپ کہاں ہیں تو کسی دوسری جگہ ہونے کا اظہار کیا جاتا ہے، کال ڈائیورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کال ڈائیورٹ رکھنا، شعوری طور پہ ناٹ ریچیبل رکھنا اور پھر کہنا کہ میں یہاں نہیں تھا، وہاں نہیں تھا، یہ بھی دھوکہ ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ کے گوش گزار کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دھوکہ کسے کہتا ہے اور کتنا اس سے پرہیز کیا جاتا تھا ہمارے اولیاء کرام کے ذریعے سے، متقی پرہیزگار لوگوں کے ذریعے۔ جب آپ حدیث جمع کرنے کے لیے نکلے، ایک دور دراز مقام پر آپ پہنچے کہ فلاں شخص کے پاس حدیث ہے، تو آپ نے لمبا سفر کیا، اور جب اس بستی کے قریب گئے، اس کے گھر کے قریب گئے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ جانور کو بغیر کسی چارہ ہاتھ میں لے کے بلا رہا ہے۔ تو وہ جانور کو بغیر کسی چارے کے بلا رہا تھا پکڑنے کے لیے، تو آپ وہیں سے فوری واپس لوٹے۔ تو بعد میں پوچھا گیا کہ آپ اتنا نزدیک جا کر، اتنا قریب جا کر اس حدیث جمع کرنے کے بجائے بغیر لیے کہ آپ چلے گئے۔ تو انہوں نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بھلا میں اس شخص پہ کس طرح سے بھروسہ کروں جو اپنے جانور کو ہی دھوکہ دے۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے کہ جانور کو بھی دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا گوارا نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس کو معتبر قرار نہیں دیا اور آپ نے اس سے حدیث نہیں دی۔ تو میرے بھائیوں، اندازہ کیجئے ان جھوٹے انسانوں کا جو انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان دغا بازوں کا، ان صلحاء اور ائمہ کے نزدیک
اولیاء کے نزدیک کیا اوقات ہوگی جو انسانوں کو شعوری طور پہ دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو غفلت میں ڈال کر ان کے مال لوٹ لیتا ہے، اور دھوکے کے مختلف انداز لوگ اختیار کیے ہیں۔ میرے دوستو، رشتہ کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، رشتہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی دیندار ہے، ماشاء اللہ بچہ کیا اچھا ہے، لڑکی کیا بہترین ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک نظر میں پسند کر لیں گے۔ اس طرح سے جب وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو آخری کے گزرے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے رشتہ کرتے جب بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے میرے دوستو، کسی کو غفلت میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ صریح دھوکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں آئے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تعلق نہیں تو پھر حوض کوثر پہ کیا پانی نصیب ہوگا، آپ کی شفاعت کیا نصیب ہوگی؟ اور یہاں تک کہ لوگ حج اور عمرہ کروانے کے نام پر بھی لوگوں کو ٹھگ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ انتہا ہو گئی ان مقدس مقامات کی چاہت میں، لوگ اعتبار کر کے پیسے بھرتے ہیں اور یہ لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ان بطش ربک لشدید، تیرا رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ دنیا میں آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، دھاندلی کر سکتے ہیں، لیکن میدان حشر میں کیا کریں گے جبکہ اللہ کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، اس لیے ایک مسلمان سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دھوکے باز ہو، اتنی ضد ہے۔ ایک مسلمان جو آخرت پر ایمان رکھے اور اس طرح کے معاملہ کرے، ہائیلی امپاسبل۔ معاملات کے تعلق سے آخرت کے پر ایمان کا کیا تعلق ہے، اس کو سورہ معاون میں اللہ نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا۔ تو یہ معاملات کی چیزیں ہیں، معاملات میں اگر کوئی صحیح نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ آخرت پر اس کا ایمان ہی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو معاملات میں صحیح ہونے والا بنائے، معاملہ کرنے کے بعد صحیح مسلم ہونے والا بنائے اور دھوکے بازی سے بچائے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔